حدیث مبارکہ میں ہے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اور موقع دیں گے نیکی کے کرنے کا، اور اگر یہ برا آدمی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، اس لیے موت کو مانگنا نہیں چاہیے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ صورتحال ایسی بن جائے کہ فتنے ہوں اور ایمان جانے کا اندیشہ ہو، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی بندہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے ایمان کو بچا، مجھے موت دے دے، تو پھر موت مانگنی جائز ہے۔ یا کوئی بندہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو یہ دعا مانگنی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک۔ اور یہ موت بالآخر ہر کسی کو دنیا میں آنی ہے۔ اللہ والوں کی موت کتنی آسانی سے آتی ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا اور آ کے پوچھنے لگا کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے۔ ہم نے کہا یہ کیسا سوال پوچھ رہا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے؟ تو قریب مسجد بنی ہوئی تھی، ہم نے مسجد کی اشارہ کر دیا، وہ گیا، اس نے جا کے وہاں پہ وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اٹھے کہ چلو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جب گئے تو دیکھا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عطر کی دکان تھی۔ آپ کو پتہ ہے عطر کی دکان میں چھوٹے چھوٹے شیشیوں میں عطر ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا سا آیا اور اس نے آ کے دکان کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے بڑے غور سے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یہ نوجوان تھے، بابا جی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ تو انہوں نے غصے میں کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی۔ تو بوڑھے نے جب سنا تو کہنے لگا اچھا بھائی میری جان تو ایسے نکلے گی۔ وہیں لیٹ گیا فرش کے اوپر اور کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ بنا ان کی توبہ کا، وہ پھر توبہ کر کے بڑے اولیاء میں سے بنے، اور انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب بھی انہوں نے لکھی۔ تو جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے لیے موت ایسے آسان ہو جاتی ہے۔